بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ یہ نیکی کہ اپنے بھائی سے تم خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو. اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک بڑی بیماری کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس کا علاج تجویز فرمایا ہے. بعض اوقات کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں نیکی کر لوں، لیکن پھر اس کو یہ سوچ کر کہ اتنی چھوٹی سی نیکیاں کر بھی لیا تو کیا اس سے مجھے جنت مل جائے گی، میرے اعمال تو خراب ہیں، تو ان اعمال کے اندر یہ چھوٹی سی نیکی یہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گی. تو چھوٹی سی نیکی بھی کرنے سے آدمی رک جاتا ہے اس خیال سے کہ میرے بے شمار گناہوں میں یہ ایک نیکی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دور فرمایا. نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس کو حقیر سمجھ کر یا معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چھوٹی سی نیکی ہی تمہارا بیڑا پار کر دے. تو کوئی بھی نیکی کا جب موقع آئے تو اس کو کر گزرو، یہ نہ سوچو کہ یہ معمولی چیز ہے، معمولی کام ہے، بلکہ اس کو کر گزرو، کیونکہ بسا اوقات کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے زندگی میں اور اس کے آخرت میں انقلاب پیدا کر دیتی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک بڑے عالم تھے اور انہوں نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے، درس دیے، ہو سکتا ہے کتابیں بھی لکھی ہوں، وعظ بھی کہے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے جو علمی دینی خدمتیں کی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی صلہ ملے گا، لیکن عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، لیکن مغفرت کی ہے تمہارے ایک عمل کی وجہ سے. وہ عمل کیا تھا کہ تم کچھ لکھ رہے تھے. اس زمانے میں جو قلم ہوتے تھے وہ کلک کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے قلم، اور روشنائی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو اس میں جس قلم سے لکھا جاتا تھا اس کا جو کنارہ ہے وہ بعض اوقات موٹا ہو جاتا تھا، تو اس کے اوپر چاقو سے خط رکھ کر پھر اس کو سیدھا کیا جاتا تھا. اس میں ایک تھوڑا سا سوراخ بھی ہوتا تھا جس میں روشنائی جمع ہوتی تھی. تو یہ فرمایا کہ تم ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے تمہارے قلم کے اندر روشنائی جمع ہو گئی تو ایک مکھی آئی اور مکھی نے اس روشنائی کو چوسنا شروع کیا، تو تم رک گئے، اس خیال سے رک گئے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی مخلوق کوئی سیراب ہونا چاہتی ہے، پیاسی ہے، تو اس لیے میں اس وقت تک رک جاتا ہوں، قلم کو استعمال نہیں کرتا جب تک یہ
مکھی اپنی پیاس نہ بجھا لے. یہ جو تم نے مکھی کی خاطر اپنے قلم کو روکے رکھا، یہ خالص میری رضامندی کے لیے، میری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. تو بعض اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹے عمل کو اللہ تبارک و تعالی ایسا مقبول فرماتے ہیں کہ اس کے بنا پر انسان کا بیڑا پار ہو جاتا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب پیاسے تھے، کنویں کے پاس گئے اور کنویں سے پانی پیا. اس میں تو کنویں سے پانی پینے کے لیے ان کو تھوڑا سا نیچے اتر کر اپنا ہاتھ سے چلو سے پانی لیا اور پی لیا. کوئی ڈول وغیرہ نہیں تھا. جب پانی پی کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور ساتھ ہی پیاس کی شدت سے چونکہ وہ پانی اس کو میسر نہیں تھا تو وہ جو وہاں گیلی مٹی پڑی ہوئی تھی اس گیلی مٹی کو کھا رہا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح میں پیاسا تھا اس طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے، تو میں اس کی پیاس کو دور کرنے کا کچھ انتظام کروں. تو اب کیا کروں؟ کوئی برتن نہیں تھا جس میں پانی نکال کر اس کو پانی پلاؤں. تو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، تو وہ چمڑے کے موزہ اس نے اتارا اور کنویں میں سے اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلا دیا. تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی. تو بعض اوقات عمل دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے. اب کتے کو پانی پلا دینا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بہت یہ سمجھے کہ بھئی اصل جو عبادت کا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے، تہجد میں اٹھے آدمی نفلیں پڑھے اور تسبیح کرے اور اللہ کا ذکر کرے اور نمازیں پڑھتا رہے، تو اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی نیکی کا کام ہے. لیکن کتے کو پانی پلا دینا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس نے یہ جس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا پار کر دیا. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی نیکی کا خیال آئے کہ میں یہ نیکی کر لوں، چاہے وہ نیکی کسی انسان کے ساتھ ہو، کسی جانور کے ساتھ ہو، کسی محتاج کے ساتھ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، کہ کسی وقت دل میں خیال آ گیا میں 2 رکعتیں پڑھ لوں اللہ کے لیے، تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی 2 رکعتیں کیا پڑھوں، نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں، 5 وقت کی نمازوں میں شامل ہوتا ہوں، 2 رکعتیں اور پڑھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا. کیا پتا وہی 2 رکعتیں تمہیں جنت میں لے جائیں. لہذا جو بھی نیکی کا کام دل میں آئے تو اس کو کر گزرو، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. چاہے وہ نیکی یہ ہو کہ اپنے کسی بھائی سے تم خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، مسکراتے ہوئے بات ہو، مسکراتے ہوئے ملے. یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے سے ملے، اور اپنے بھائی سے مراد یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائی سے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو تبسم کے ساتھ کرو، مسکراتے ہوئے کرو، خندہ پیشانی سے کرو. یہ ایک نیکی ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا. یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار جائے گی. خندہ پیشانی سے کسی مسلمان سے مل لینا یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت سنجیدگی میں حد سے تجاوز، کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آتی منہ پہ.
تبسم بھی نہیں آتا، بس سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے سنجیدہ ہیں کہ کچھ بھی کر لو ان کی منہ کے اندر تبسم کی کوئی چھاؤں نظر نہیں آتی۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر وہ ہر وقت لیا دیا رہتا ہے، وہ تکلف میں رہتا ہے۔ اور جب ایک انسان یہ سمجھے کہ بھائی میں بھی ایک بندہ ہوں اللہ کا، دوسرے سارے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور میں ان سے ملوں تو تبسم کے ساتھ ملوں، خندہ پیشانی سے ملوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ کے چہرے مبارک پر تبسم نہ ہو۔ یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، لوگوں سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ اب یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن بعض اوقات اسی کی بدولت انسان کو کوئی بڑا رتبہ مل جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی جو خیال آ جاتا ہے کوئی نیکی کرنے کا، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وارد کہا جاتا ہے۔ وارد کا معنی ہے مہمان۔ جیسے کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور کوئی شخص مہمان بن کر آ جائے تو اس کو وارد کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نیکی کا خیال آیا ہے، کہ مثلا دماغ میں خیال آیا کہ بھئی 2 رکعت پڑھ لوں مثال کے طور پر، تو یہ ایک مہمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور مہمان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی قدر کرو اور اس کی خاطر کرو، تو وہ مہمان دوبارہ بھی آئے گا۔ اور اگر تم اس کی خاطر نہ کرو، مہمان آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں اور اس سے منہ موڑ لیا، تو وہ کیوں آئے گا دوبارہ؟ وہ مہمان پر دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ تو ناقدری کرے گا میری، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، یہ میرے ساتھ منہ بنا کر بیٹھ جائے گا، تو وہ دوبارہ کیوں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تم نے کچھ خاطر کر لی، کچھ اس کا استقبال کیا، کچھ اس کو ساتھ اچھی طرح پیش آئے، تو وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کبھی نیکی کا خیال دل میں آتا ہے کہ فلاں نیکی کر لوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارد ہے، ایک مہمان ہے۔ اگر تم نے اس کی خاطر کر لی، خاطر کرنے کیا معنی کہ اس عمل کو کر لیا، جو نیکی کا خیال آیا تھا اس نیکی کو کر گزرے، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ دوبارہ آئے گا یعنی دوبارہ کسی نیکی کے اوپر تمہیں توجہ دلائے گا، اور نیکی پر توجہ دلائے گا تو تمہیں اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق ہوگی، کیونکہ نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک نیکی اگر کر لی تو اس نیکی کے وجہ سے اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ اب مثال سمجھو کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا، جا تو رہا ہے وہ نماز پڑھنے، لیکن راستے میں کوئی محتاج ضعیف مل گیا، اس کی کوئی مدد کر دی۔ اس وقت نماز کے خیال سے نکلا تھا، لیکن بیچ میں کوئی ضعیف محتاج مل گیا جو چلنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی آپ نے مدد کر دی، اس کو مسجد تک پہنچا دیا، تو یہ ایک دوسری نیکی ساتھ مل گئی۔ اندر پہنچے تو وہاں پر کسی کو آپ نے بیمار دیکھا، اس کی عیادت کر لی، تو یہ تیسری نیکی ساتھ ہو گئی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک مہمان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نیکی کرنے کا خیال، تو جب تم اس کی قدر کر کے اس پر عمل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے دل میں یہ مہمان بھیجتے رہیں گے۔ اور اگر اس کو تم نے رد کر دیا اور سوچا کیا کرنا ہے، چھوڑو،
کیا ضرورت ہے؟ تو وہ مہمان آنا پھر بند کر دے گا. لہذا عجیب تعلیم ہے یہ کہ جس وقت جس نیکی کا خیال آئے اس نیکی کو کر گزرو. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو اور راستے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اللہ کا رزق ہے، تو اس کو تم اس کی بے حرمتی دیکھ کر تمہارے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اٹھا کر کسی جانور کو کھلا دوں تاکہ اللہ کا رزق کسی انسان کو پہنچ جائے. تو یہ اگر خیال آیا اور تم کر گزرے تو اللہ تعالیٰ اور بھی نیکیوں کی توفیق دیں گے. لیکن اگر تم نے سوچا ہے کیا چھوٹی سی بات ہے، پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، ایک ٹکڑا ہے روٹی کا پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، تو پھر نیکی کی توفیق میں کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہر مسلمان. پھر جس طرح یہ نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اس حدیث کے مطابق، اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لینا، کسی گناہ کو یہ سمجھ کر کہ چھوٹا سا گناہ چلو کرنا تو کیا ہے، یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی ہے. کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ جو بتائے گئے ہیں نا، یہ ایک اصطلاحی فرق ہے. لیکن حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ سمجھ لو جیسے کہ ایک چھوٹی چنگاری اور ایک بڑا شعلہ. کبیرہ گناہ جو ہے بڑا شعلہ ہے آگ کا، اور صغیرہ گناہ جو ہے وہ ایک چنگاری ہے، لیکن ہے آگ وہ بھی. لہذا اس بات کی سوچو نہیں کہ بھئی چونکہ یہ صغیرہ گناہ ہے لہذا کر گزریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز گناہ ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو چلو کوئی بات نہیں کر گزریں گے، اور کبیرہ ہے تو بے شک رک جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے جس طرح نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اسی طرح گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر کرے، معمولی سمجھ کر کرے کہ کیا چلو کوئی بات نہیں کر لیں، کوئی صغیرہ ہے گناہ، کوئی بڑا نہیں ہے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اس کے اوپر گناہ بھی کبیرہ جیسا ہوتا ہے. اگر کسی صغیرہ گناہ کو آدمی معمولی سمجھ کر اس کو کر لے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی عذاب ہوتا ہے. لہذا دونوں باتیں ایک مومن کے لیے ایک بہترین دستور العمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کو چھوٹا سمجھو. ہر نیکی جو کوئی کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے. اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں. اور کوئی گناہ چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہو، اس کو صغیرہ کی تعریف میں داخل کیا گیا ہو، کبیرہ کی تعریف میں داخل نہ ہو، لیکن ہے وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ اور وبال کا سبب ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہہ دو کہ بھئی چلو کر گزریں. ہاں البتہ جب بھی اگر کبھی غلطی سے ہو جائے، اپنے جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا چھوٹا سمجھ کر، یہ ہے بری بات، اور یہ کبیرہ گناہ کے کرنے کے مرادف ہے. اس کے اوپر عذاب اور وبال بھی بڑا سخت ہے. لیکن اگر کسی سے غلطی سے ہو جائے، جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن کر گزرا، شیطان کے بہکانے سے، نفس کے تقاضے سے، نفسانی خواہشات کے تقاضے سے کر گزرا، تو پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے.
اگر کر گزرے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور توبہ کے دروازے مرتے دم تک کھولے ہوئے ہیں۔ جب تک انسان کے اوپر نزع کی حالت طاری نہیں ہو جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن کوشش اپنی یہی کرنی ہے ساری زندگی کہ مقابلہ کرنا ہے شیطان کا اور مقابلہ کرنا ہے نفسانی خواہشات کا جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ چھڑوا بھی دیتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، قرآن کریم فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کو اپنے راستوں پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ کوشش کرنے کا معنی کیا ہے کہ اپنے اختیار، اپنے ارادے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر گناہ نہیں کیا، بلکہ شیطان کے بہکانے سے اور نفسانی خواہشات کے وسوسوں کی بنا پر سرزد ہو گیا تو پھر مایوس نہ ہو انسان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بخشش مانگے، استغفار کرے، استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اپنے اختیار سے معمولی سمجھ کر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ ایک مومن کا دستور العمل ہے جو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نیکی دیکھنے میں چاہے وہ کتنی چھوٹی نظر آ رہی ہو اس کو چھوڑو نہیں، کر گزرو اور اس کی خاطر مدارات کرو اس خیال کی، تو اللہ تعالیٰ اور کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، کیونکہ کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا۔ گناہ کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا تھا، آدمی نافرمانی کر کے وہ کام نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا تھا لیکن انسان نافرمانی کر کے وہ کام انجام دیتا ہے، کرتا ہے وہ کام، تو یہ گناہ ہے۔ تو وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے نافرمانی میں داخل، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ رحمتیں اس پر ہوتی ہیں جو اللہ کا تابع دار بن کر، فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا صحیح تابع دار فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ پورے کے پورے اپنے پورے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دو تب مسلمان کہلانے کے مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔